إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض خالق ارض و سما دی حمد و تعریف اور رسول مکرم سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بے حد و حساب درود اور سلام۔ نئے اسلامی سال دا آغاز ہو چکا ہے۔ اے آپس کھچا تانی چھڑ دیو، تھوڑی مہربانی ہے، بات نو سن دی کوشش کرو۔ میں عرض کر رہا سی کہ نئے اسلامی سال دا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام دی آج 5 تاریخ ہے۔ اسلامی سال دا یہ پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے دا شمار انہاں مہینوں وچ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے عزت والے اور حرمت والے مہینے قرار دیتا ہے۔ مختلف مقامات تے جو اشتہارات نظر آ رہے ہیں، ان اشتہارات تے ایک عنوان ہے۔ تساں دوستاں نے وہ عنوان ملاحظہ فرمایا۔ اج دے اس پروگرام دے اشتہارات تے ایک عنوان تجویز کیتا گیا ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ سونگے ہو؟ خلافت راستہ۔ میں یہ چاہنا کہ اس سٹیج تے خلافت راشدہ دا اول تو لے کے آخر تک مفہوم لوگاں دے ذہن نشین کروایا جائے۔ جدو مولانا اپنی گفتگو دا آغاز کر دینے تے سامعین سمجھ دینے کہ یہ کی کہنا چاہوں دینے۔ اس واسطے میں دوستاں کو یہ بات ذہن نشین کرونا چاہنا، خلافت راشدہ اس لفظ تے غور کرنا ہے۔ خلافت راشدہ اگر میں ایدی تشریح، توضیح، تبیین تواڈے کولوں کرانا چاہواں تے بہت کم لوگ نے جڑے مینوں مطمئن کر سکن۔ خلافت راستہ دیکھیے، اصحاب رسول دے فضائل ذکر کرنا تسی ساری زندگی سن رہے ہو۔ فضائل دے ضمن وچ
ایسے دلائل پیش کرو جنہاں نال اپنے اور بیگانے اس بات دے قائل ہون کہ خلافت راشدہ دا مفہوم کی ہے اور اس خلافت راشدہ دے حامل کون نے، اور اللہ نے کنہ خوش نصیبہ نو یہ منصب عطا فرمایا ہے۔ یہ بات ہے آپ نے اپنی زندگی وچ یہ پیشین گوئی فرمائی کہ میری زندگی تو بعد 30 سال تک خلافت نظام خلافت رہے گا۔ نظام خلافت میری زندگی تو بعد 30 سال 11 تو لے کے 41 تک 30 سال تک نظام خلافت رہے گا، اور او دے بعد ہر پاسے ہر جانب ملوکیت دا دور دورہ ہوئے گا۔ خلافت راشدہ دا کی مفہوم ہے؟ دیکھیے، خلافت راشدہ ایک ایسا مثالی دنیاوی طرز حکومت ہے جو علی منہاج نبوت قائم کیتا جائے۔ پھر سمجھیے، خلافت راشدہ تو مراد ایک ایسا مثالی دنیاوی طرز حکومت جو علی منہاج نبوت ہے، یہ ہے خلافت راشدہ۔ آپ دی زندگی تو بعد خلفائے راشدین دا دور آیا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ نمبر وائز ہے، خلافت نمبر وائز آیا۔ آپ نے کوئی اشارہ کنایا فرمایا اپنی زندگی؟ خلافت راشدہ دے سلسلے رسول اللہ نے کوئی اپنی زندگی نشاندہی کیتی ہے؟ اللہ دا واسطہ جی ادھر توجہ فرمائے ہو میرے دوستو۔ آپ فرمودے نے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اینا لفظاں تے خلافت دا مسئلہ پورا ہو گیا۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شریف آدمی سوچ، خیر القرون کرنی، کرنی دے کنے حروف نے؟ بولو، بول دے نہیں گونگے ہو۔ کرنی دے حروف نے 4، کاف را نون تے یا، اور آپ فرما رہے نے خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے۔ ہن 4 حروف نے۔ پہلا ہے حرف کاف، صدیق دے آخر وچے کاف۔ کرنی دا دوسرا حرف ہے را، عمر دا آخری ہے را، عثمان دا آخری ہے نون، کرنی دا تیسرا ہے نون، اور سیدنا حیدر کرار دا آخری حرف ہے یا، تے کرنی دا آخری حرف ہے یا۔ خیر القرون کرنی، بات واضح ہو گئی۔
کوئی شک نہ رہ گیا، کوئی شبہ نہیں. آپ دی وفات ہوئی ہے سن 11 ہجری وچ. آخری صحابی ابو طفیل فوت ہوئے سن 110 ہجری. تابعین دا دور ہے 180 ہجری، اور تبا تابعین دا دور ہے 220 تک. 220 تک دا زمانہ امن دا ہے، اور اے دی زمان دا رسول لن دیتی ہے. خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے. خلافت درمیان چ آ گئی، کیوں جی آ گئی؟ پڑھو مانسو آ گئی. کاش. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ. نعرہ تکبیر. خلافت راشدہ. خیر القرون کرنی، سب تو بہترین زمانہ میرا ہے. یہ مزید دلائل دی ضرورت نہیں. خلفائے راشدین نو نال ملا لیا، اور پھر یہ بعد معروف تفسیر ہے جدا نام ہے تفسیر کمی. معروف تفسیر ہے مجمع البیان، اور معروف تفسیر ہے صافی. تفسیر کمی ایک، مجمع البیان 2، اور تیسرے نمبر تے ہے تفسیر صافی. پہلی دا صفحہ 354، دوسری دا صفحہ 314، اور اس آخری تفسیر صافی دا جلد نمبر 5 اور صفحہ 23. ہن صاف بات ہے، ذرا ادھر اکھاں میرے ال ملاؤ. اللہ تعالیٰ تہاڈیاں اکھاں نو قائم دائم رکھے. آپ نے اپنی اہلیہ نو سیدہ حفصہ نو مغموم دیکھیا تو آپ فرماندے نے میں تینوں ایک خوشخبری سناواں. کیڑی؟ میرے تو بعد خلافت صدیق دی ہوئے گی، اور صدیق دی خلافت تو بعد خلافت تیرے باپ عمر دی ہوئے گی. یعنی یہ ہن آپ کہہ رہے نے، اور یہ زبان ہے والنجم اذا ہوا، اتواڈا ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اتوں القاء ہو رہا ہے. انہوں نے اگوں سوال کیتا ہے کہ من انبا کا ہاذا، توانوں کس دسیا ہے؟ یہ تفسیر دا حوالہ جی. توانوں پتہ ہے کہ میں کدی غیر ذمہ داری بات نہیں کیتی. ٹھوس بات ہے، مضبوط بات ہے. وہ بات جیڑی گھنٹے کرنا ٹکرائے تے گھنٹے کرنوں پاش پاش کر دے. توانوں پتہ ہے عبداللہ نثار کدی کچیاں باتاں نہیں کیتیاں. میں ساری عمر کچیاں گولیاں نال نہیں کھیڈیا. ہن جس زبان دا رب دامن ہے اس زبان چو خلافت دی نشاندہی ہو رہی ہے. اے بات ہے. مناقب فضائل اے توانو حفظ ہو چکے ہیں. من انبا کا، من انبا کا، من انبا کا ہاذا قال نبانی العلیم الخبیر. فرمایا یہ ترتیب ہے رب ذوالجلال نے دسی. پھر ایک حملہ حیدری ہے. حملہ حیدری،
حملہ حیدری دوستاں دی کتاب ہے. صدیق عکس حسن کمال محمد است ترتیب دسی. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اسلام ما ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما محبت آل محمد است. اس کتاب دے حوالے نا یعنی نمبر لگ رہے نے. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است. اے لفظ ہے نا حیدر کئی لفظ حیدر دے لفظ تو میں جدوں بھی کہا تو پھر مینوں اس لفظ نہ بڑا پیار ہے کیوں یہ حیدر دا لفظ ہے نا اے سیدنا علی دی والدہ فاطمہ نے کیا سی. حیدر جدو دودھ پلا کے علی نو تے چار پائی تے لٹانا تے جدو جاگ دے سن پھر وہ جویں بچے پیر مار دینے انہاں پیر مار مار کے کپڑا پھاڑ دینا ایک وری دو وری تین وری. ایک دن پھر ماں نے کیا انت حیدر ویلی کی کرنا ہے جڑا کپڑا دیا انہوں پھاڑ دینا ہے. وہ نہیں سمجھی پہ دودھ پین دے ایام وچ علی کپڑا پھاڑ دے وڈا ہو کے کفر دا سینہ پھاڑ کے رکھ دے گا. اس واسطے ساڑھے دلاں وچ انہاں دا کس قدر احترام ہے. یہ کتوں بندے کٹھے کی دے نعرہ تکبیر. اپنے جاگنے کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. شان صحابہ شان صدیق اکبر شان فاروق اعظم شان عثمان غنی شان حیدر کرار. نعرہ تکبیر. ہون آپ دی زبان نال مسئلہ خلافت حل ہویا. ہون اے دے زمن آپ نشاندہی فرما رہے ہیں. نشاندہی نماز عشاء دا وقت ہے. نماز عشاء ہے. صحابہ دی جماعت موجود ہے. ذرا دیکھنا کہ رب نے کس عزت اور عظمت نال نوازیا ہے. اسی سب دے قدردانا اور اس واسطے ذرا دل فراہ کر کے کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. کتنا بلند مقام پایا صدیق نے. بستر نبی دے کول سجایا صدیق نے. دیکھو اے مقام ہے. نماز عشاء دی ہے اور فیصلہ آبادی ہو عشاء دی نماز ہے. فرمایا وضو کراؤ. وضو کران لگے طبیعت خراب ہو گئی. پھر کیا وضو کراؤ طبیعت خراب ہو گئی. پھر کیا وضو کراؤ طبیعت خراب ہو گئی. میں ہن پوچھنا کہ صحابہ دی یہ پوری تعداد موجود ہے کسے دی نشاندہی کیوں نہیں کی تھی جدے چ نماز جدے طبیعت خراب ہوئی ہے تے نماز کون پڑھا رہے نے؟ ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں. نماز صدیق اکبر نے پڑھائی اور پھر نماز زور دا ٹائم ہویا ہے. ایس پاسے سیدنا عباس نے رسول اللہ دے چچا اور ایس پاسے سیدنا علی نے کیوں جی انہاں دی آپس وچ قرابت داری بن یار نبی دے یاراں دا
کدے لئی ویر رکھنا ہے؟ بن یار نبی دیا یاراں دا تو ہی کہو، بن یار نبی دیا یاراں دا، اوے بن یار نبی دیا یاراں دا، شکو بھی تے چل مدینے ویخ سنجوگ مزاراں دا۔ یہ بلے 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 بابا ہے جی، محبت بھائی جو محبت تو ہی لگن رہی ہے۔ اس جگہ تے سجے پاسے سیدنا عباس نے اور کھبے پاسے حیدر کرار نے سہارا دے کے مولانا محمد یوسف صاحب اللہ انہاں نوں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ کیوں جی میں بھی جی دعا کرنا یا اللہ لمبی عمر انہاں نوں عطا فرما۔ یہ ہن آ رہے نے اور جدوں آئے نے نماز کون پڑھا رہا ہے؟ جدوں پتہ چلے آپ نے اشارہ کیتا ہے اس پاسے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نال کھبے پاسے رسول اللہ بیٹھے نے، یقتدی ابو بکر بصلاۃ النبی و یقتدی الناس بصلاۃ ابی بکر۔ یہ تھے مکبر بنے نے، دیکھ بات صاف ہوندی جائے۔ اور پھر وہ دے بعد جدوں کیا صدیق اکبر نو کو نماز پڑھاؤ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، یعنی ام المومنین عائشہ نے کی فرمایا، یعنی بولو کی کیا ہے اوہ پڑھو ہے۔ میں مولانا ارشاد الحق صاحب دا بڑا ممنون ہاں، ممنون ہاں، مشکور نہ لفظ بولیا کرو، ممنون ہاں، ممنون۔ میں انہاں دا احسان سمجھنا کہ مینوں اس جگہ تے تانوں پتہ ہے لوگ میرے کو پتہ نہیں کیوں ترہندے نے، میں تے خیر خواہ ماں سینے دے نال لانا کہ جی اوے ہم وفا کرتے رہے تم جفا کرتے رہے، فرض دونوں ہی اپنا ادا کرتے رہے۔ اس جگہ تے جدوں کیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کو نماز پڑھان راز کھل جان سارے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کی کیا، انہو رقیق القلب، میرے باپ دا دل نرم ہے۔ جدو اگے کھڑے ہوئے او دی قرات اصحاب رسول نہیں سن سکن گے، آپ نے فرمایا عائشہ کو صدیق نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کران، لیکن نئی بات ہوئی۔ پھر سیدہ عائشہ نے حفصہ نو گیا پہ تم ہی کہو۔ اس جگہ تے آپ نے کی لفظ کہنے دیکھو، آئے بات صاف ہو گئی، کی الفاظ کہنے اللہ دا واسطہ جے اوہ غور کریا کرو، کی الفاظ فرمائے۔ پہلی دفعہ کیا، پھر دوجی دفعہ کیا، اور پھر الفاظ کہے اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسفا، اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسفا۔ کدی یہ الفاظ اللہ صاحب سنے نے، اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسفا۔ عائشہ تُسی اس انداز نال بات کر دیا جے جس طرح او عزیز مصر دی بیوی دے نال جیڑیاں دوجیاں عورتاں سکالت نسبتن فی المدینہ، ان عورتاں نے کیا پہ ایک اپنے غلام تے دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے، اصل وچ اونا دی بات دل دی ہور سی اور زبان چونا کچھ کیا، لیکن اس جگہ تے آپ نے یہ الفاظ صحیح بخاری دے ذرا دیکھنا، اور فیصلہ بادیو رہنا لے ذرا دیکھنے الفاظ، اِنَّا كُنَّا صَوَاحِبُ یوسفا۔ فرمایا جی میں یوسف پیغمبر دے بارے
مصر دیا عورتوں نے کیا وہ انداز اختیار عائشہ تو کیتا ہے، لیکن یاد رکھ میں تینوں واضح کر دیا کہ صدیق دے ہوندیاں کو دوسرا امام نہیں بن سکتا. یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ رسول دی کمائی ہے جنہاں دے بارے اللہ تعریف کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ رسول دی کمائی ہے، یہ رسول دی محنت ہے. کوئی سیاسی لیڈر ہوئے، کوئی دینی رہنما ہے، سنیے، کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی مذہبی رہنما ہے، او دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات تے ہوندا ہے کہ اس رہنما نے اور اس پیشوا نے کس قسم دے لوگ تیار کیتے نے، او دے تربیت یافتہ کون نے، او دے زیر اثر پروان چڑھنے والے کون نے. اگر او لوگ جنہ اپنے اس رہنما نو دیکھے اور او دا رنگ چڑھیا اور او دے اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار نے اور او دے ہر حکم دی تعمیل کر دے نے، ایسا رہنما اور ایسا پیشوا اپنے مقصد کامیاب ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ درخت دی پہچان پھل نال ہوندی ہے. درخت پھل نال پہچانیا جاندہ ہے. جنہ درختاں نوں پھل مٹھا لگدا ہے، لوگ کنے ذوق نال کنی محبت نال انہاں درختاں نوں سانبھ کے رکھدے نے. تسی دیکھیا ہے امب دا درخت پودا لیا کے باہروں گھر لا کے پھر ہر روز ویندے نے کہ ساڈا امب کیڈا ہو گیا ہے، انہوں پانی لاندے نے، چار چفیرے کوئی اینوں پٹ نہ دے. یہ پروان چڑھیا ہے کیا جی؟ واحد امب دا ایک پھل ہے جڑا منہ چ پائی دا ہے پھر کڈی دا ہے، پھر منہ چ پائی دا ہے پھر کڈی دا ہے. کوئی یہ جا پھل نہیں بھی منہ چ کڈ کے پھر پائیے. مینوں ایک دن ایک بندے نے پوچھا بھی مسواک بغیر پانی دے کر لی دیئے؟ میں کیا کر لی دیئے؟ انہیں آکھیا تسی گل عجیب کر دیو. میں پوچھا بھی مسواک پانی نہ کر لی دیئے؟ میں کیا صدائیہ کر لی دیئے. انہیں کہا کیویں منہ چ پائیے تے پھر باہر کڈیے تے پھر منہ چ پائیے تے دل کردا ہے. میں کہا کدے امب چو پیائی؟ میرے وال ویکھنا پیا. میں کیا انہوں منہ چ پا کے پھر باہر کٹ کے پھر پیو نو منہ چ پانا ہے. کہندا ہن جب تک زندہ رہاں گا کسی کو نہیں پوچھتا. یہ ہن پھل دی پہچان، درخت دی پہچان پھل نال ہوندی ہے. یہ کون نے لوگ ارد گرد جڑے پروان چڑھے نے کتھوں تک گئے نے، اور آدم تو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو بھی اے ہو جے ساتھی نہیں ملے جہو جے وفادار رب نے محمد نو عطا فرمائے نے. یعنی جنہ دے اوصاف دا ذکر ہو رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار
روحماء بینہم، ادھر دیکھا جی بہت ٹائم تھوڑا میں بعد مکمل کر دیا. روحماء بینہم ایک ایک خوبی انہاں دی ایک ایک وصف دسیا جا رہا ہے. روحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ایک بزرگ ہے یہ نقشہ بنا کے بکھاندہ ہے، کہیں دا تجلہ چہریاں تے فغسلودا، تجلہ چہریاں تے کئیاں نو تے سجدے کر کر کے نشان پہ جاندہ ہے نا، تے کئی ایسے بھی نہیں بڑے مانس نشان نہ پوے تے وہ پھر چمٹا تاکہ لاندے نے. تجلہ چہریاں تے فغسلودا تے جلوہ نور سیماہم وجودا اجالا لا الہ الا ہودا تے شولا ورکاؤ تے وسجدودا زبان تے ذکر سیری فقرعودا وظیفہ فذکرو تے وذکرودا ہتھا وچ فیض ہتھا تنفقودا ہتھاں وچ فیض ہتھا تنفقودا تے جسم وچ زور پریائی جاہدودا اکھاں وچ نیر فل یبکو دی جودا. یہ جماعت ہے. اکھاں وچ نیر فل یبکو دی جودا تے بھروسہ ایک ذات لا تکنا تودا. یہ رسول دی کمائی ہے. محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعن سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ایک کمائی ہے. ایک بڑا جنگل بیلا سنگنا سی جتھے شور کتن گدڑ گور بولن مالی مالکاں کر لیا باغ لامن بیلا پٹیا تے مندہ چور بول او کتوں مل چڑکاں کتوں پہن مارا بازور ہو کے بے زور بولن مالی بھی جیا باغ بھی اللہ ڈاڈا پھل مٹھا مٹھی روڑ بولن. یہ رسول دی کمائی ہے. 1 لاکھ تے کئی ہزار. اور اگر ایک کیا جائے پھر سارے پھر گئے. ہائے ہائے کنے رہ گئے؟ کیوں بھائی کنے رہ گئے؟ کنے رہ گئے؟ ہائے میرا ربا کنے رہ گئے؟ انہوں نے کہا 3 رہ گئے. مقداد رہا، سلمان رہا، ابو ذر رہا. او سرزمین فیصلہ آباد دے وچ رہن والے ہو پڑھو منسو من ویکھ کے تواڈے تے افسوس لگدا ہے. کہن والے کہن پہ سارے ہی پھر گئے. ایتھے وائی کیتی ہے رسول نے. مولانا یوسف صاحب وائی ہے رسول دی. یہ پھل ہے اور ویکھیا خوشبو آ رہی ہیں نے کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اگر یہ کیا جائے کہ تمام صحابہ پھر گئے، 3 رہ گئے، ابو ذر رہ گئے، مقداد رہ گئے، سلمان رہ گئے، تو پھر اس نبی
اس نبی دی کی حیثیت ہے؟ ہن دسو ایک کھیتی ہے کزرعن اخرج شطہ، ہن کوئی زمیندار صحیح پیڑی وچ ہل واہ کے تھلے ڈی اے پی پا کے محکمہ زراعت کو بہترین بیج لیا کے پھر او دے وچوں بیج بو کے پھر وقت نال انہوں پانی لا کے پھر اتے جناب ببر شیر یوریا پا کے تے بیجے تے پھر پانی او جڑی محنت ساری مگروں رہجن سٹے ترے تے او کردی نو کہے پہ ویہ میں تینوں میرے نال چلی، میں تینوں میری کمائی ہے میری محنت ہے کیوں بھائی اوے بات جے کنو دساں اوے کدے سامنے بات کراں؟ میں پاکستان دی چار دیواری وچ اس بات نو منوایا ہے کہ آسمان دی چھت دے تھلے میرا مسلک بے عیب اور بے نقص ہے، دنیا دے تمام مسالک زمین تے بڑے اور میرا مسلک وہ ہے جیڑا رب ذوالجلال نے عرش تو محمد دے دل دے نازل فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شان صحابہ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ محنت کیتی ہے، بات مکمل کرا، محنت کیتی ہے دنیا میں پورے ورلڈ کوئی نیٹ کھول کے جس جگہ تے اہل حدیث وسدے ہون توانوں قسم لگے ایک باری بطور تجربے دے دیکھو بات کر کے اہل حدیث نو پوچھو بھئی تو عبداللہ نصار نو جان ہے، وہ کہیں گے کہ انہاں دی گفتگو سن کے ساڈا کرانا اہل حدیث ہویا ہے، ایک نہیں 10 نہیں 20 نہیں، اور میں ہزاراں دی تعداد میں جماعت بڑھائی اللہ دے فضل نہ، اور میری زندگی دا واضح ثبوت ہے۔ اس واسطے جے ایک کہیے کہ تمام صحابہ پھر گئے اور پھر نبی دے پلے کچھ نہیں ہو رہندا، میرے سونیاں یہ مستقل بات ہی کہ 3 رہ گئے تے باقی سارے پھر گئے۔ ہن ایتھے جیڑی بیوی نو نال لے جا کے آکھے پیا تینوں کھاواں میں وائی اپنی ایک سٹا اوتے ہوئے دے ایک سٹا اوتے دے کوئی سٹا اوتے تاکہ وے ہوئے کرما لیے اب وے ہوئے جٹ دی بھائی ہے ایک او وے سٹا ٹھان ہویا اور ایک او دے سٹائی اور ایک او سٹائی، وہ بیوی کی کہے گی پہ اوتریا اے ماں نو کھوائیں گا کہ پیو نو کھوائیں گا، اوتریا مر جانیا کمائی کا دیا وہ دے گھر بیوی رہن واسطے تیار نہیں۔ یہ پوری کھیپ اول تو آخر تک صدیق تو لے کے بلال تک یہ نبی دی کمائی ہے اور آپ نے محنت کر کے بکھائی ہے، اور او دے بعد تسی دیکھو پورے دا پورا قرآن اس بات دا گواہ۔ آخری ایک بات کراں، دیکھا خلافت راشدہ خلیفہ وقت پڑھا کی نہ ہے خلیفہ وقت عبد الرحمن، واہ واہ عبد الرحمن، یہ 2 ہی تے نہ رب نو پیارے نے، عبداللہ تے عبد الرحمن۔ دیکھو یہ خلیفہ وقت ہے اور دیکھو جوان مردی اپنے دور چ ساڈا بھی ایک آیا جناب وقت دا رہنما، انہوں ہور کوئی نہیں سوچ دی، کہندہ ہے ٹیکے لا دیو۔ ایک دن مینوں کہن تو آئیوں ٹیکہ لانا ہے، میں کہا مینوں تے اگے لگا ہے۔ اور دیکھو میرے ساتھی وہ بھی ہے، آپ دی زندگی تو بعد خلافت ملی ہے صدیق نو، اور پھر خلافت راشدہ نے پوری دنیا نو ثابت کیتا ہے۔ ادھر مدعیان نبوت جھوٹے نبوت دا دعویٰ کرنے والے، اور ایک پاسے مرتدین دا دور، اور ایک پاسے منکرین زکات دا دور ہے۔ واہ صدیق میں کائنات تیرے پیران دی خاک تو قربان کر دیا۔ یہ تھے مسلمہ قذاب مرزائیاں نو
اوے پناہ دین والے تے بنزیاں دی طرفوں حمایت کرنے والے ویسے جگہ تے خلیفہ وقت دا کی موقف ہے او شخص جنہیں دعویٰ نبوت کیتا ہے مسلمہ کذاب رسول اللہ دے زمانے چ گیا تے جا کے کہنے لگا کہ جے تسی یہ وعدہ کرو کہ منو آپ تو بعد جانشین بناؤ گے تے میں مسلمان ہونا میں کہ وہ کہندے نے بیوقوفا میں تینوں مسلمان بنا کے کی لینا ہے گیا اتھوں مدعی نبوت دعویٰ کیتا نبوت دا اور پھر جا کے حرم دے مقابلے چ حرم بنایا ہے پھر اس دور چ دے قریب ایک زنانی سی او دا نام سی سجا انہیں بھی دعویٰ نبوت کیتا ہے پھر دوہاں جڑے رل کے بڈھی بندہ بن کے انہوں نے آکھے تو نبی ہے میں نبی دی بیوی ہاں پھر علاقے جو پھرے نے لیکن دیکھ صدیق دی عزت عظمت جرت بہادری اس جگہ تے مولانا یوسف انور صاحب دیکھے تے پتہ لگ دا بھیجے اس مدعی نبوت دا خاتمہ کرنے واسطے ایک لشکر جرار گیا ہے وہ دی کمان کرنے والے اکرمہ ایک شرجیل بن حسنہ گئے نے یمامہ پہنچے نے اور جا کے یمامہ قریب نے اجے دوجے دی انتظار نہیں کیتی حملہ آور ہوئے لیکن کوئی خاص کامیابی نہ مل سکی یہ دے بعد پھر پچھوں ایک وفد گیا ہے زید دی قیادت وچ ایک وفد کیس دی قیادت وچ اور پھر یہ دے نال ایک پچھوں جناب لشکر بھیجے ہے جیدی کمان کنے کرنی ہے سیف من سیوف اللہ خالد بن ولید یہ رسول دی کمائی ہے سیف من سیوف اللہ دیکھو جی یہ نہ بازو مجھ کی نہیں طاقت ہے تلوار پھڑی ہے فولاد دی اور لڑدیاں ٹوٹ گئی ہے دوجی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے تیجی تلوار بھی ٹوٹ گئی ہے اور چوتھی بھی ٹوٹ گئی ہے پنجویں بھی ٹوٹ گئی ہے اور چھویں ٹوٹ گئی ہے ستویں ٹوٹ گئی ہے آٹھویں ٹوٹ گئی ہے اور نویں ٹوٹی ہے دسویں تلوار میدان صاف ہو گیا ہے عرش والے نے فرمایا میرے مصطفیٰ میں خالد نو اپنی بے نیام تلواراں جو تلوار بنایا ہے جتھے خالد جائے گا کامیابی ہو دا مقدر بن جائے گی پھر وہ چارچ پھر وہ کہرا کہتے ہیں وہ جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا چارچ پھر وہ کوئی نہیں ایک باغ دے اندر گئے نے چار دیواری ہے اور پھر دیکھو ایمان کنا مضبوط ہے چکر لایا اندر کے میں جایا جائے ایک صحابی رسول کہنے لگے منو تسی باہروں چادر چ بٹھا کے چوک کے اتنے سٹ دیو اتنے نہیں چاہے اتنے سٹ دیو انہوں نے آخیا بچ جائے گا انہوں نے آخیا ویکھو تو صحیح تجربہ تو کرو پیچھا ہو چادر بچھائی اتنے بہ گیا ہلارا دیتا اور ہلارا دے کے کاندھ دے اتوں دی تھلے چھوٹیا اور دروازہ کھولیا اندر گئے اور اتھے مسلمہ کذاب ہے صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں اینی جرت جذبہ اور اینی بہادری تے جوان مردی رقیق القلب ہون دے باوجود آسمان دنگ رہ جائے مسلمہ کذاب جدی فوج 60,000 ہے 60,000 فوج دا مقابلہ کرنے والے اور ادھروں خالد بن ولید کی عادت کر رہے نے آخر نتیجہ نکلیا اندر گئے اوہ ویشی جیڑا قاتل سی امیر حمزہ دا کہنے لگا اللہ واسطے مینوں اجازت دیو میں مسیلمہ نوں مار لاں تاکہ رسول دے چاچا حمزہ دا قتل جو میں کر چکا مینوں دی معافی مل جائے وہ دے بعد میدان صاف ہویا اور کنے قرآن دے قاری قرآن دے حافظ صدیق اکبر نے قربان کرا دیتے اور شہید انہوں دا ہونا یہ برداشت کر لیا لیکن جھوٹی نبوت نہیں چل سکی یہ پاکستان ہے ادھروں فتنہ اٹھ رہا ہے ادھروں فتنہ اٹھ رہا ہے آج 14 اگست 14 اگست پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا اتوں بچوں ہور صلاح یعنی یہ لا الہ الا اللہ ہندہ تے پھر کسے پاسے دی بات نہیں سی
اگر زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے اگر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل؟ بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے، اے بتوں سے تجھ کو امیدیں اللہ، اور بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔